الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعد کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ میں آپ کے سامنے گزشتہ کئی ہفتوں سے سورۃ النور کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور آج میں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہاں سے 8ویں رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس سے قبل مختلف موضوعات پہ اس میں گفتگو ہوئی، اور آخری گفتگو تو جاری تھی، وہ اسی حوالے سے تھی، منافقوں کے رویے کے حوالے سے، مومنوں کے رویے کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد زمین پر اپنی خلافت اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان تھا، اور ساری باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول علیہ السلام کی اتباع کرو، پیروی کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد پھر کچھ خانگی زندگی کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے، اور یہ اسلام کی جامعیت ہے کہ کسی بھی مقام پر اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہر چیز کے رہنمائی الحمدللہ، ہر چیز کے آداب اسلام میں موجود ہیں۔ تو ایک عمومی مسئلہ گھروں میں داخل ہونے کا، گھر میں آنے جانے کا، اس حوالے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم، ضرور تم سے اجازت لے لیں، الذین، وہ جو، ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو تم میں سے ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، 3 مرات، 3 مرتبہ یا 3 مواقع پر، 3 اوقات میں۔ تو یہ ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے۔ تو بیان کیا گیا کہ ویسے تو بچے اور خادم غلام جو ہوتے ہیں وہ گھر کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کا آنا جانا رہتا ہے گھر میں، لیکن 3 اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان میں وہ گھر پہ داخل ہوں تو پھر اجازت لے کے داخل ہوں۔
تو اب آیت کا سلیس ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے تم سے تین اوقات میں اجازت لیں۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں؟ یعنی گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے داخل ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ابتدائی اسلام میں غربت بہت تھی، عموماً لوگوں کے گھروں پہ دروازے تو کیا لٹکانے کو پردے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر کی مین انٹرنس کے اوپر کوئی دروازہ یا پردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اندر کے دروازے بھی ہوتے ہیں، اندر کے بھی کمرے ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات دروازے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو غیر لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، وہ تو اجازت لیتے ہی ہیں جب بھی آئیں گے۔ ان پہ تو حکم ہے کہ جب بھی گھر پہ داخل ہو اجازت لے کے گھر پہ داخل ہو کسی کے۔ لیکن تمہارے غلام اور تمہارے بچے بھی 3 اوقات میں اگر وہ آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، باقی اوقات میں بغیر اجازت کے بھی گھر میں آ سکتے ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر سے پہلے کا وقت، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو۔ تو چونکہ فجر کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، اور شادی شدہ حضرات کے معاملات خانگی معاملات ہوتے ہیں، ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی اچانک کمرے میں داخل ہو جائے تو پھر وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ان بچوں کو اور غلاموں کو حکم دے دیا گیا کہ ان اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ تو جب دوپہر کے وقت جب تم اپنے لباس کو اتارتے ہو، تو دوپہر کے وقت بھی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر پہ ہوتا ہے تو مرد عام طور پہ قمیض اتار دیتے ہیں اپنی گرمی کی وجہ سے، خواتین وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سر سے اپنی چادر وغیرہ اتار دیتی ہیں، تو آرام کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی اچانک آ جائے بچہ وغیرہ یہ وہ، تو اس سے پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، تو چونکہ وہ بھی سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی انسان بے پرواہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ خانگی معاملات ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان 3 اوقات میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے غلام اور بچے بھی جن کو عام اوقات میں بغیر اجازت گھر میں داخل ہونے کا اذن ہوتا ہے تو وہ ان اوقات میں آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ تِلْکَ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 وقت تمہارے شرم کے ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، اور ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ تمہارے یہاں پر بغیر اجازت بھی آ جائیں، یعنی چھوٹے بچے اور تمہارے خادم و غلام، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اوقات میں کیوں نہیں شرط لگائی گئی؟ اذن کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کی علت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، طوافون علیکم بعدکم علی بعد، آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس، یعنی یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا خادم ہوتے ہیں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اب اگر بار بار ان کو کہا جائے کہ جب بھی آؤ تو اجازت لے کر آؤ تو بڑی دقت میں پڑ جائیں گے۔ کام کاج کا مسئلہ ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، بندہ بزی ہوتا ہے، کسی اور کمرے میں ہوتا ہے، تو اس لیے باقی اوقات میں اجازت دے دی ہے کہ یہ عام طور پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو باقی اوقات میں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے آداب ہے جو اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی اور اللہ یوں ہی
بیان کرتا تو ہمارے لیے آیت ہے، اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ایک حکم بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں۔ یہ لڑکوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ لڑکی ہو یا لڑکا جو بھی ہو، ان کے لیے حکم یہی ہے اجازت لینے کا۔ کسی کے بھی گھر میں جائیں یا اپنے بھی گھر میں آئیں تو عام طور پہ اس حوالے سے یہ اجازت لینا اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جب بچے یا لڑکے تم میں سے جوانی کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اذن مانگے، اجازت مانگے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان کے اگلوں نے اذن مانگا، یعنی یہ بچوں سے پہلے جو بڑے تھے وہ بھی تو اجازت لے کے ہی آتے تھے نا، تو اسی طرح اب بچے بڑے ہو گئے تو اب یہ بھی اجازت لے کر جائیں۔ تو عام طور پہ اس حوالے سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، لیکن شریعت ہمیں حکم اسی بات کا دیتی ہے کہ ان تمام معاملوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر 12 سال کا ہو جائے تو اگر علامت بلوغ اس پہ ظاہر نہ بھی ہوں تو وہ مراہق کہلاتا ہے، اور مراہق بھی بالغ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس عورتوں کا اس سے بھی ایسا ہی پردہ ہے جیسا کہ جوان آدمی سے ہوتا ہے پردہ۔ تو عام طور پہ خواتین اس میں پرواہ نہیں کر رہے، بچہ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو لڑکی تو حالانکہ 9 سال کی عمر میں مراہقہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے وہ پردہ کرے۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پیچھے بھی یہی فرمایا کہ اللہ بہت علم و حکمت والا ہے، اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، تو بتایا کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اہم باتیں پوشیدہ ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم غور نہیں کرتے تو تم علم و حکمت والے کی بات پہ عمل کرو، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج کل یہ ایک لوگوں کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو وہ بات اس وقت مانیں گے جب ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور یہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ ہے۔ عموماً پاکستان سے باہر جو دیگر ممالک میں عام طور پہ بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا، اسلام نے حکم کیوں دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، تو یہ کہہ کر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب مان لوں گا میں۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہے۔ جب اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر اس کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ تمہیں ماننا ہے، ورنہ اگر تم سمجھ کے مانو گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ رسول کے فالوور نہیں ہو، بلکہ اپنے نفس کے فالوور ہو، اپنے نفس کے پیروکار ہو، اپنے عقل کے پیروکار ہو۔ جو تمہیں سمجھ میں آئے گا تم مانو گے، ورنہ نہیں مانو گے۔ تو اس طرح چھوٹے بچے ہمارے یہاں پہ بھی آج کل یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، جب ان کو کوئی اچھے کام کا کہا جائے تو نہیں مانتے، کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی کام کو ضروری جو میں کروں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے۔ تو یہ اسی مینٹلٹی کا حصہ ہے جو مغرب نے اپنے لوگوں میں پیدا کی ہے، جو کہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔
پھر فرمایا کہ والقواعد من النساء، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں. قواعد جمع ہے قائد کی، اور قائد مانے ہوتا ہے بیٹھنے والا. تو چونکہ یہاں پہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ خاص عورتوں کے ساتھ ہو تو اس میں پھر علامت کے لیے تائے تانیث ضروری نہیں ہوتی. جس طرح کہ طالق عورت کی صفت ہوتی ہے تو طالقہ نہیں کہلاتی، طالقی کہتے ہیں. تو حائد حاملہ جو ہوتے ہیں، اردو میں تو حاملہ کہتے ہیں، کہ عربی میں حامل کہتے ہیں، حابل کہتے ہیں. مؤنث کا صیغہ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی صفت ہے، تو اس لیے قائد کی جمع ہے قواعد. تو یعنی عورتوں میں سے وہ جو گھر پہ بیٹھ گئی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں. اللاتی لا یرجون نکاحا، جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ہے، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب نکاح کا ان کی آرزو نہیں ہے. اب ان کے جو عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں، وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، نہ ایسی ہے کہ نکاح کرنے کے قابل ہے. تو فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن، تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے اگر اپنے بالائی کپڑے اتار دیں. ثیابہن غیر متبرجات بزینت، جبکہ سنگار نہ چمکائیں، سنگار نہ دکھائیں. تو ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جو اب شادی کے قابل نہیں ہیں، تو ان عورتوں کو رعایت دی گئی ہے کہ اپنے اوپر کے جو کپڑے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ خواتین کا ایک لباس ہوتا ہے، لباس کے بعد پھر ایک اوڑھنی ہوتی ہے، دوپٹہ ہوتا، دوپٹے کے اوپر پھر ایک لباس ہوتا ہے جو برقعے کے طور پر یا پردے کے طور پہ استعمال کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں، تو اب اگر وہ برقع اتار دیتی ہے مگر اپنا دوپٹہ رکھتی ہیں، اپنے کپڑے پہن کے رکھتی ہیں، تو ان پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اب زینت کو ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جو ان کے جسم پر اگر زیورات انہوں نے پہنے ہوئے، گلے کے اندر کچھ ہار ڈالا ہوا، لاکٹ ڈالا ہوا، یا ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہے، یا کانوں میں بندے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو ظاہر نہ کریں. اسی طرح اور زینت کے مقامات سے مراد وہ خواتین کے وہ مقامات ہوتے ہیں جس سے مرد کو شہوت حاصل ہوتی ہے، مرد اس کی طرف رغبت کرتا ہے، تو ان مقامات کو بھی ظاہر نہ کریں. تو اتنی شریعت نے بوڑھی خاتون کو رعایت دی، یہ نہیں کہ دوپٹہ اتار دیں، کیونکہ بال تو زینت کی جگہ ہے، یہ تو زینت کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی، بوڑھی خاتون کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو ظاہر کرے، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے گی. البتہ جو اس کے مقابلے میں جوان ہے، یہ جو شادی کرنا کا ارادہ رکھتی ہے، شادی کے قابل ہے، اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، تو اس کو لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس دوپٹے کو یا اوپر والے چادر کو بھی اتارے. اور ان بوڑھیوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے. یعنی اولا تو اجازت دے دی کہ دوپٹہ اور کپڑے وغیرہ پہن کے رکھیں مگر اپنی زینت ظاہر نہ ہو. اوپر والا برقع یا چادر جو بڑی اوپر سے لپیٹتے ہیں، آبا لیتے ہیں، تو ان کو بھلے آپ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بھی نہ کریں تو اچھا ہی ہے. یہ ان عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ ان کپڑوں کو اوڑھ کے ہی رکھیں، ان کو نہ اتارے تو ان کے حق میں بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی وہ سننے والا ہے. آپس میں جو تم بات چیت کرتے ہو اور تمہارے دل میں کیا ارادے، ان سب کو جاننے والا ہے. تو یہاں پر ان عورتوں کے لیے حکم، بوڑھی عورتوں کے لیے حکم بیان کر دیا، جس سے جوان عورتوں کا حکم بھی ظاہر ہو گیا کہ جوان عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے اوپر کی عبایا کو یا اوپر کی چادر کو غیر کے سامنے اتاریں. ہاں اپنے گھر میں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، گھر میں تو دوپٹہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اجنبی وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ محارم ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں. ہاں جہاں پہ اجنبی ہو، دیور ہو،
بھابھی کے لیے اس سے پردہ ہے، اور کزنز ہوں تو ان جوان لڑکے لڑکیوں کو کزنز کا آپس میں پردہ ہے، تو اس جگہ پہ ضرور خیال رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج، لیس علی الاعمی حرج، اور اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مذائقہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی روگ ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم میں سے کسی پر کوئی حرج کی بات ہے۔ اب کس چیز میں حرج ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے، یعنی کس چیز میں تم پر حرج نہیں ہے۔ اندھے پہ حرج نہیں ہے، لنگڑے پہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مریض پہ حرج نہیں ہے، تم پر حرج نہیں ہے۔ وہ یہ آگے حکم بیان ہو رہا، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یعنی اپنی اولاد کے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے یہاں پر، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اخوالکم، یا اپنے ماموں کے یہاں پر، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالوں کے یہاں پر، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے یہاں پر۔ تو اب اس حکم کو دوبارہ سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 باتیں ذکر کی، 4 بندوں کا ذکر کیا، اندھے کا ذکر کیا، پھر اس کا لنگڑے کا ذکر کیا، پھر مریض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے گھر سے کھانا کھاؤ۔ تو اصل میں کیا وجہ تھی؟ ایک تو وجہ یہی تھی کہ لوگ جو ہے اندھے کو کھلانے میں تھوڑا سا ہچکچاتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ کنجوسی کی وجہ سے، اس لیے کہتے تھے کہ اندھے کو ہم کھلائیں گے اپنے ساتھ بٹھا کے تو وہ صحیح طور پہ کھا نہیں پائے گا، ہم سارا کھا جائیں گے۔ یا اسی طرح لنگڑے کو بٹھانے میں یہ حرج سمجھتے تھے کہ اس کو بٹھائیں گے تو یہ بہت زیادہ جگہ گھیر لے گا، بہت چوڑا ہو کر بیٹھے گا۔ تو اس قسم کی اور کوئی باتیں تھیں جس میں لوگ حرج سمجھتے تھے۔ یا ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ ایسے لوگ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اجازت دی ہے کہ اپنے اولاد کے گھر سے، اپنے باپوں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنے بہنوں کے گھر سے، یا اپنے چچاؤں کے، یا اپنے پھوپھیوں کے، یا اپنے ماموں کے، یا اپنے خالاؤں کے گھر سے تم لوگ کھانا کھا سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اب رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے معذور قسم کے لوگ ہوں تو ان کا وہ خیال کریں۔ اس طرح مریض کے بارے میں فرمایا، مریض بھی بعض اوقات کمانے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور ان رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ڈالیں کہ یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے مراد اپنے اولاد کا گھر ہے، کہ اولاد جو ہے باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انت و مالوک لابیک کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے۔ تو باپ اپنی اولاد کے مال میں سے بے درک کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر جو جتنے رشتہ دار بتائیں ان کے یہاں پہ بھی جا کے کھا سکتا ہے، جبکہ یہ معذور ہو، لنگڑا ہو، یا اندھا ہو، یا بیمار ہو۔ پھر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یعنی اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ ان کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں. اگر آپ نے کھا لیا یا بعد میں کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ بٹھا کے کھانا دے دیں، وہ کھا لے گا. اور اگر ساتھ کھلانا چاہتے تو ساتھ بٹھا کے کھلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرما دیا. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ انہیں احکام سے بے خبر ہو چکے ہیں. یہ احکام اپنے معاشرے میں ہم بیان ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ تقریر جو سننے کا شوق ہے کہ وہ لچھے دار تقریر ہو جس میں خوب نعرے لگے اور پھر مزہ آئے تو کہتے ہیں ہاں اس تقریر میں مزہ آیا. اور یہ جو جائز ناجائز حلال حرام ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب آج کون ہے جو اتنا خیال کرتا ہے؟ آج تو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے دودھ کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور عجیب معاملات ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اپنی زندگیوں کو بالکل الگ کیا ہوا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں سے. ان کے گھروں پہ جاتے ہوئے ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب کے سب محرمات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ تمہارے غیر نہیں ہے، ان سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے کھانا پینا ہونا چاہیے. اب یہ حال ہو گیا کہ قریبی رشتہ داروں کے یہاں پہ بھی جانے کے لیے بندے کو ٹائم نہیں ملتا، اور سالوں میں کوئی ایک آدھ بار چکر لگا لیتا. تو یہ قرآن کے احکام سیکھنے چاہیے. اور فرمایا او ما ملکت مفاتیحہ، یا جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ مجاہدین اسلام جب جہاد پہ جاتے تھے تو پیچھے سے اپنے سامان کی چابیاں اپنے دوست احباب کو یا ان لوگوں کو جو جہاد پہ نہیں جا سکتے تھے، جیسے کہ اندھا جہاز پہ نہیں جا سکتا، لنگڑا جہاد پہ نہیں جا سکتا، مریض جہاد پہ نہیں جاتا، تو یہ لوگ پیچھے رہ جاتے تھے تو ان کو اپنی چابیاں دے جایا کرتے تھے گھروں کی. تو یہ لوگ ان کے مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے. تو ان سے حالانکہ مجاہدین کہتے بھی تھے کہ چلو ٹھیک ہے تم پیچھے سے ہمارا مال کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تو تم کھا لینا، لیکن پھر بھی تقوی اور احتیاط کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں ان کو اجازت دی کہ بھائی اس قسم کا معاملہ ہو تو تم اس کے اندر کر سکتے ہو. اسی طرح یہ مسئلہ نکالا فقہاء کرام نے کہ آپ کسی کو کسی کام پہ وکیل بناتے ہیں، تو آپ کسی کو اپنے بزنس پہ وکیل بناتے ہیں، کوئی اور کام کاج کا وکیل بناتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے یہ کام کرو، تو شرعی اعتبار سے اس کو عرف کے مطابق وہاں سے کھانے پینے کی اجازت ہے. عرف کے مطابق وہاں سے کھانے پینے کی اجازت ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں عرف کے مطابق جتنا عام تو خرچہ لوگ کرتے ہیں کھانے پینے کا، کیونکہ کھانا جو ہے آدمی 100-200 روپے میں بھی کھا لیتا ہے، اور کھانا چاہے تو پھر وہ 2-3 ہزار کا بھی کھا لیتا ہے ایک ہی وقت میں. تو وہ خرچہ نہ کرے فالتو قسم کا، جو عرف ہے جتنا کھایا جاتا ہے اتنا کھا سکتا ہے بندہ. تو جس کو جس کام پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے تو وہاں پہ اگر اس کو ٹائم نہیں ملتا تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے. او صدیقکم، یا تمہارے دوست کا کھانا، تو اپنے دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو. تو یہ جو گہری دوستی ہوتی ہے، پکی دوستی ہوتی ہے، جو آج کل نہیں پائی جاتی. آج کل تو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی مطلب کے لیے، انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے تو پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور انٹرسٹ نہ ہو تو پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک دوستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھ سکھ میں کام آنا، ہر موقع پہ ساتھ رہنا، وہ ساتھ دینا، اگرچہ کہ اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، مگر مشکل میں ساتھ دینا، پکی دوستی نبھانا، تو یہ پسندیدہ اللہ کے یہاں پہ. لیکن جائز کاموں میں ناجائز قسم کی دوستی نہ ہو. تو وہاں پر بھی اگر کوئی انسان اپنے دوست کے گھر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ کھانا جا کے کھاتا ہے، مانگتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، تو گھر والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر کھانا موجود ہے تو اس کو ضرور کھلانا چاہیے. اور اس طرح ایک دوست کو دوسرے دوست کے گھر سے کھانا کھانے میں کوئی شرمانا بھی نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ تم. تو دوست کے گھر پہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہاں سے اٹھا کے کوئی چیز نہ لے کر آئے. اور یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے دوست احباب کے لیے اپنے مال کو مباح رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہو تو میرے گھر پہ آ کے کھا لینا،
میں نہ ہوں تو بچے سے کہہ دینا وہ کھلا دے گا. تو ان سارے کے سارے معاملات کی شریعت میں اجازت ہے. مگر آج کل چونکہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے اور ہر شخص جو ہے اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کم ہو گیا ہے, تو یہ اللہ کی راہ میں کھلاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اوہ میرا اتنا بجٹ آؤٹ ہو گیا, میرا اتنا مال کم ہو گیا, اگر میں نہیں کھلاتا تو اتنے پیسے جمع رہتے ہیں میرے. تو ایسے لوگ جو ہے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں, اور جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا, تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اکٹھا کھا لو یا الگ الگ کھا لو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا, اب ایک اور ادب بیان کیا جا رہا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو اپنوں کو سلام کرو, تحیۃً من عند اللہ, ملتے وقت کی اچھی دعا, مبارکۃ طیبہ, اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ. یعنی یہاں پہ ایک اور ادب بیان کر دیا کہ جب بھی کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو, اور یہ خود سلام بھی ایک دعا ہے. تحیتاً کہتے ہیں گریٹنگز کو, جو عام طور پہ دنیا کے مختلف قوموں کے اندر مختلف طریقوں سے رائج ہے. اور جیسے کہ انگریز لوگ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ کے لفظ استعمال کرتے ہیں, اس طرح دیگر اقوام کے لوگ مختلف قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں سب سے پہلے جو کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سلام کا حکم دیا گیا ہے. تو اپنے گھر والوں پہ یا دوسرے کے گھر والوں پہ سلام کرو اور پھر ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, شاداب رکھے, اس قسم کے اور جملے. تو یہ مبارک دعائیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. پھر گھر میں داخل ہو, اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرے, اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے. مگر وہ سلام کس طرح ہوگا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہوگا. السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ سلام ضرور کرے گھر پہ جاتے وقت. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کے سلام کر لیتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, تو شیطان اپنے چہرے چانٹوں سے کہتا کہ بھائی آج اچھا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا, تو کہتا کہ آج اس گھر پہ تمہیں کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا, آج نہ تمہیں اس گھر پہ رہنے کی جگہ ملے گی کہ اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لیا, اس نے جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا. تو یہ بالکل عادت ڈالی جائے, کیونکہ اکثر جو بے برکتی ہوتی ہے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے احکام سے بے خبر ہو چکے ہیں. تو شریعت کے احکام کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی ہوگی, محبت بھی پیدا ہوگی. فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو. تو یعنی یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو آج ہم ان باتوں کو ہم نے اکثر چھوڑ دیا ہے. تو عموماً کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اجازت بھی نہیں لیتے, خاص طور پہ قریبی رشتہ دار ہو تو ایسے ہی گھس جاتے ہیں, ارے چاچے کا گھر ہے, مامے کا گھر ہے, لیکن بتا دیا کہ چاچے کا گھر ہو چاہے مامے کا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو, کسی بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لو, اجازت لینے کے بعد پھر داخل ہو. اور پھر اس کے اندر بھی اجازت لینے کے طریقے بھی بیان ہو گئے ہیں. وہ طریقے میں سے کیا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 دفعہ اس کو نوک کرو, کھٹکھٹاؤ یا آواز دو. اگر اندر سے جواب آ جائے تو ٹھیک ہے, اگر جواب نہ آئے یا منع کر دیا جائے تو بغیر غصہ کیے چلے آؤ واپس, کہ ممکن ہے سامنے والا کسی ایسی مصروفیت میں آپ سے نہیں مل سکتا. تو اس پہ بھی لوگ منہ بنا لیتے ہیں, ہم گئے تھے ان کے گھر پہ, دروازہ ہی نہیں کھولا ہمارے لیے, اندر سے ہی منع کر دیا. وہ بندے خدا تجھے کیا پتہ انسان کس مجبوری میں ہے, کس حالت میں ہے وہ. تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خاموشی سے آ جانا چاہیے. اور وہ اگر اجازت دے دے آ جاؤ چلے آؤ, تو پھر
وہی جو طریقہ کار سلام کریں اندر جا کے دعا دیں ان لوگوں کو. تو یہ زندگی کے آداب ہیں جو تمام مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی مساجد کے اندر مختلف مواقع پر اس قسم کی محافل منعقد کرنی چاہیے کہ ایٹیکیٹس کو سکھانے کی محافل. بلکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی رہا تھا تو ترکی والوں نے یہ پروگرامنگ کی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیمپس لگائے مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پہ، جہاں پر بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم اس کیمپس میں سکھائی جا رہی ہے. اور وہاں پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے گورنر اور دیگر سرکاری عہدیدار آ رہے ہیں. تو یہ چیز ترکی میں، لیکن میں نے اس سے پہلے میں نے انگلینڈ میں دیکھا، یو ایس اے میں دیکھا کہ وہاں پر عام طور پہ جس طرح یہ ہالیڈیز آتی ہیں تو وہاں پر بعض ایکٹیو لوگ وہ سمر کیمپس کا اعلان کر دیتے ہیں. تو وہ سمر کیمپ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پکنک ٹائپ کا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو لے کر کسی پرفضا مقام پہ لے جاتے ہیں 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اور اس سے ان کی فیسیں لیتے ہیں اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں فیسیں دے کر، اور اس کے لیے وہ پورا سلیبس بناتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں 5 دنوں میں بچوں کو کیا کیا تعلیم دینی ہے. تو وہاں پر بچوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو یہ دینی ایٹیکیٹس بھی سکھاتے ہیں. کتاب نہیں پڑھاتے بلکہ یہ دین کے ایٹیکیٹس، آداب، دعائیں، دیگر چیزیں، ایک دوسرے سے ملنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا. تو بچوں کی پکنک بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ بچے یہ دینی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے ان لوگوں کے یہاں پہ. ظاہر سی بات ہے کہ جب گرمی کو چھٹی آتی ہے تو ہر شخص جو ہے گھومنے پھرنے نکلتا ہی ہے اور لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے. تو اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو ہمارے یہاں پہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. بلکہ جوانوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ جوانوں کو بھی ایسے سمر کیمپس لگنے چاہیے کہ جہاں پر جا کر جو ہے ان کی تربیت ہو سکے اور دیگر معاملات ہو سکے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا شوق عطا فرمائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ آخری ٹائم میں لوگ آتے ہیں، جب دین اور قرآن کی بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر جاتے ہیں محفل میں پہنچتے ہیں کہ چلو اب جا کے اپنے مقصد کی بات کریں گے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ دین سیکھنا نہ پڑے ہمیں. تو بڑے افسوس کی بات یہ رویہ بہت افسوسناک ہے ہمارے لوگوں کے پاس. تو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس دین کو اہمیت دینا چاہیے، اس دین کو سیکھنا چاہیے. یہ لیکن میں مسلسل ہم لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو عادت پڑی ہے وہ آخر میں ہی آتے ہیں. ابھی بھی آئیں گے جو ذکر میں آئیں گے صرف، یا جو بہت سارے دعا میں آئیں گے، اور بہت سارے صرف تعویذ لینے کے لیے آئیں گے. ان کو دین کی حاجت نہیں ہے بیچاروں کو، لیکن مرنے کے بعد بڑا افسوس کریں گے، بڑا پچھتائیں گے کہ ہم نے دین کیوں نہیں سیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پچھتانے سے بچا لے، ابھی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین.